معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے محبت اور اسی کی وجہ سے دشمنی رکھنے کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بس آپ سے اتنی گزارش میں کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، پورا دیکھیں، آخری میں کچھ اہم معلومات بھی آپ کو دی جائے گی۔ اور جو لوگ ابھی تک ہم سے نہیں جڑے ہیں، جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور بات اچھی لگے تو آگے تک ضرور شیئر کریں۔ محترم حضرات، یہ سورہ زخرف کی آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قیامت کا جب دن ہوگا تو گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے کٹر دشمن بن جائیں گے، مگر دنیا میں اگر ہم کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں یا کسی سے دشمنی بھی رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، تو اگر ہم نے کسی سے دنیا میں محبت کی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے تو وہ دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ تو پتہ کیا چلا، دنیا میں محبت بھی ہمیں کرنا ہے کسی سے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر ہماری دشمنی بھی کسی سے ہوتی ہے تو زمین جائیداد کاروبار کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے دشمنی ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں میری وجہ سے محبت کیا کرتے تھے؟ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا، اور وہ بھی اس وقت میں اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ انہیں اپنے عرش کے نیچے انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے منبر بچھائے گا، وہ ان پر تشریف فرما ہوں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے اور ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے گا، نہ وہ نبی ہوں گے اور نہ ہی شہید ہوں گے، مگر انبیاء کرام اور شہداء کرام رشک بھری نگاہوں سے انہیں دیکھیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، اور اگر دشمنی بھی کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور اگر کہیں بیٹھتے بھی تھے مل کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے آپس میں مل کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنا، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا، محبت اور دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور فرمایا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے لیے کوئی عمل کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں نمازیں بھی تیرے لیے پڑھتا ہوں، روزہ بھی تیرے لیے رکھتا ہوں، صدقہ بھی تیرے لیے کرتا ہوں، اور ذکر بھی تیرے ہی لیے کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تیرا نماز پڑھنا یہ تیرے لیے تصدیق کی دلیل ہے، اور روزہ رکھنا دوزخ سے بچنے کی ڈھال ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور صدقہ دینا تیرے لیے سایہ ہے، اور ذکر کرنا تیرے لیے نور ہے، بتاؤ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تو ایسا عمل کرنے کی طرف میری رہنمائی فرما جو خالص تیرے لیے ہو، جو خالص تیرے لیے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کیا تو نے میری رضا کے لیے کسی کو دوست بنایا یا میری رضا کے لیے کسی سے دشمنی کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے جب کہا تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اب جو بھی عمل ہوگا اے اللہ تبارک و تعالیٰ بس تیری رضا کے لیے ہوگا، محبت بھی ہوگی تو تیری رضا کے لیے، دشمنی بھی ہوگی تو تیری رضا کے لیے، اور تیری رضا کے لیے میں ہر کام کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ بات کو قبول کرتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں، آج دنیا میں دشمنی، بات بات پر دشمنی، دین کے مسئلے میں دشمنی اور دنیا کے مسئلے میں دشمنی، مگر آپ اندازہ لگائیں، دین کے معاملے میں جو دشمنی لوگ کرتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے شہرت کے لیے، اپنے عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنے کرسیوں کے لیے۔ حالانکہ قرآن میں کہا گیا نا جی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ سب لوگ گہرے دشمن ہو جائیں گے آخرت کے میدان میں، مگر
اگر آپ نے کسی سے خالص دوستی کی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے تو وہ دوستی تمہیں وہاں کام آئے گی. مگر ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ تو ہمیں کسی سے بغض نہیں رکھنا، محبت اور دشمنی دونوں اللہ کی رضا کے لیے. اور دین کے معاملے میں بھی اگر ہم کسی سے دشمنی رکھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ اپنی عزت، اپنے وقار، اپنے شہرت اور اپنے کرسیوں کو بچانے کے لیے. اور ہم نے دین کو ڈھال بنا لیا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ پیغام کو خوب عام کریں. محبت بھی اللہ کے لیے. دین کا مسئلہ ہو تو بھی اگر ہم کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہیں تو اللہ کی محبت کی خاطر کسی کی اصلاح کرے تاکہ وہ رائے حق پر چلے. آج تو بھائیوں میں دشمنی، پڑوسیوں میں دشمنی، خاندان میں دشمنی، عزیز و اقارب میں دشمنی، محلے میں دشمنی، علماء سے دشمنی، یہی تو ہمارا کام رہ گیا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دین کے معاملات میں بھی اگر ہم کسی سے ذاتی دشمنی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کہاں دشمنی ہے. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی پیسے، دولت اور شہرت کو دیکھ کر تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کہاں ہے. اللہ کی رضا کے لیے محبت اور دشمنی یہ ہے کہ بات جہاں بھی اللہ اس کے رسول کی آئے تو ہم محبت کریں اور آواز اٹھائیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے. اگر کسی سے دشمنی بھی کرے تو اللہ اس کے رسول کے لیے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. محبت سچی کرو اللہ اس کے رسول کے لیے. اگر کسی سے دشمنی بھی کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب ختم ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بات کو سمجھیں، محبت بھی کریں بنا کسی فائدے کے لیے اللہ اس کے رسول کے خاطر خلوص. اور اگر کسی سے ہمارا دشمنی بھی ہے، ہمارا جھگڑا بھی اگر کسی کے ساتھ میں ہے اور ہونا بھی چاہیے تو اللہ اس کے رسول کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو کچھ بھی کہا آپ نے سنا، ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سمجھانے میں جو کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے توسل سے معاف عطا فرمائے. جو لوگ بھی ابھی تک ہم سے نہیں جڑے ہوئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں. جو لوگ نہیں جڑے وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.